افغانستان میں یہ بغاوت کتنے دن جاری رہے گی، اس بارے میں اندازے مختلف تھے۔ حریت پسندوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا، فتح اور شکست کا نہیں۔ بیشتر مغربیوں کا اندازہ یہ تھا کہ مزاحمت 6 ماہ سے زیادہ عرصہ جاری نہیں رہے گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حیرت اور امید بڑھتی چلی گئی اور وہ امداد دینے پر آمادہ ہوتے گئے۔ قومی سلامتی کے امریکی سفیر کچھ دنوں میں اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے صدر ضیاء الحق کو بتایا کہ ان کا ملک پاکستان کی اقتصادی اور عسکری امداد کے لیے آمادہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا افغانستان میں روسی ریچھ کو زخمی کیا جا سکتا ہے، اور پھر امریکی حقیقت پسندی کے ساتھ سوال کیا کہ ان کی رائے میں افغان باغیوں کی مزاحمت کب تک جاری رہ سکتی ہے۔ ضیاء الحق نے گفتگو شروع کی، اور جیسا کہ بعد میں برزنسکی نے امریکیوں کو واپس جا کر بتایا، صدر کے اعتماد نے اسے حیران کر کے رکھ دیا۔ ضیاء الحق نے امریکی دانشور کو بتایا کہ وہ روسیوں کو افغانستان میں مجروح کر کے الجھائے رکھنا نہیں بلکہ دریائے آمو کے پار دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان کو صرف اپنے دفاع کے لیے نہیں بلکہ مجاہدین کے لیے بھی بڑے پیمانے پر اسلحہ چاہیے۔ برزنسکی نے ضیاء الحق کے حیران کر دینے والے بے پناہ عزم کا اعتراف ان کی موت کے فوراً بعد کیا، جب انہوں نے لندن ٹائمز کے لیے اپنے مضمون میں لکھا کہ وہ افغانستان میں روس کی عسکری اور سیاسی شکست کے واحد معمار تھے۔ برزنسکی کو مغالطہ ہوا تھا۔ ضیاء الحق تنہا نہیں تھا۔ بے خوف شخصیت اور ذہنی ساکھ رکھنے والے اختر عبدالرحمن ضیاء الحق کے ساتھ تھے، جنہیں وہ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ ایک برزنسکی ہی کیا، اختر عبدالرحمن سے تو ایک دنیا نا آشنا تھی۔ یہ 1928 کی بات ہے۔ جستروال کے میلے اور ملگجے ماحول میں 4.5 سالہ اختر اب اکیلا تھا، احساس تنہائی کا شکار، رنجیدہ اور اداس۔ اس کے ابا اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کی آیا فاطمہ اور پشاور کے ڈبگری محلے کا کشادہ گھر، اب ان میں سے کوئی چیز یہاں نہیں تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تک یہ سب کچھ اور طرح سے تھا۔ وہ کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھ کر کنڈر گارڈن جایا کرتا تھا، اور اس کے ابا جان کے سر پر کلف لگی پگڑی کا ترا لہراتا تھا۔ پیار سے اسے اپنے پاس بلاتے اور اس سے باتیں کیا کرتے۔ اس کا ننھا سا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کچھ اس سے کیوں چھین لیا گیا۔ مجھے میرے گھر لے چلو، وہ اپنی اماں اور آپا سے کہتا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ وہ اس کی بات کیوں نہیں مانتی۔ جب وہ زیادہ اصرار کرتا یا رونے لگتا تو اس کی ماں اسے خود سے چمٹا لیتی اور خود بھی رونے لگتی۔ یہ ایک اور طرح کا گھر تھا، بہت اونچا اور بہت کشادہ، جس میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اس کے تایا سرور خان، اللہ داد خان اور محمد خان۔ اس گھر میں بہت سے باورچی خانے اور اینٹوں والے صحن میں بہت سے بچے کھیلتے دکھائی دیتے تھے۔ اس کی اماں نے بتایا کہ یہ سب اس کی بہن بھائی ہیں، لیکن اس نے انہیں پہلے تو نہیں دیکھا۔ اس نئے گھر میں شام پڑے بجلی کے کمکمے نہیں، گیس کے ہنڈے جلائے جاتے ہیں۔ اختر کی اماں اور اس کی بڑی بہن آپا سلطان، جو اس کے لیے کھانا پکاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھیں، اسے سمجھاتی تھی کہ اب اسے اسی گھر میں رہنا ہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کے ابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں اور یہ ان کا دوسرا گھر ہے۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اختر گرد و پیش میں پرندوں اور درختوں، بچوں اور بڑوں میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ اب کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا، کھویا کھویا، اداس اداس، لیکن اب کبھی کبھار وہ ہمجولیوں سے کھیلنے لگتا، کبھی کبھار ہنس پڑتا، لیکن لاڈلے بچے میں زندگی بھر وہ شوخی لوٹ کر نہ آ سکی۔ ضلع امرتسر کے اجنالہ تحصیل میں دریائے راوی کے کنارے جستروال کی یہ جاگیر 17ویں صدی میں شاہ جہان نے ہرات سے آنے والے عادل خان کو عطا کی تھی۔ عادل خان اپنے اہل خاندان کے ساتھ لاہور سے کچھ دور قصور میں آ کر آباد ہوا تھا، جہاں پہلے سے پٹھانوں کے کچھ بارسوخ اور طاقتور خاندان موجود تھے۔ انہی خاندانوں سے اگلی صدیوں میں کچھ اور اولوالعزم بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے لوح زماں پر اپنے نقوش ثبت کیے۔ عادل خان مزاجاً ایک بلند عزم سپاہی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے بڑے بوڑھوں سے اپنے زمانے کی کہانیاں سنی تھیں، جب ہندو راجوں کا اقتدار کابل تک پھیل گیا تھا اور خراسان کی 9 مسلم پشتون قبیلوں پر خدا کی زمین تنگ کر دی گئی۔ پھر غزنی کے ترکوں کی قیادت میں ایک طوفان نے بر صغیر کو رون ڈالا، جہاں سے آنے والے لشکرار گن، ہلمند اور کابل کی وادیوں میں دندناتے، پشتونوں کی فصلیں جلاتے، ان کے باغات اجاڑتے، درخت کاٹتے اور ان سے خراج وصول کیا کرتے۔ ان لشکروں نے خراسان کی وادیوں اور پہاڑیوں میں روشن کی گئی اسلام کی شمع گل کرنے کے لیے پشتونوں کا خون بہایا، تو شمال کے اہل ایمان ترک، تاجک، ازبک اور ہزارے ان کی مدد کو اٹھے۔ دریائے آمو تک اور اس سے پرے
ماورا الزہر میں جہاں سینکڑوں ہزاروں میل کی وسعتوں میں نئے عقائد کی شمعیں پھڑ پھڑا رہی تھیں، ہندوؤں پر پشتونوں کا قرض تھا جو انہیں اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ اپنا حساب چکانے کے لیے وہ غزنویوں، غوریوں اور مغلوں کے لشکروں کے ساتھ ہند کا رخ کرتے رہے، جہاں بت پوجے جاتے تھے اور انسان مختلف درجوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ 15ویں صدی کے وسط تک ہندوستان پر مغل اقتدار مستحکم ہو چکا تو خراسان اور ہمسائے ایران سے اہل عزم کی آمد کا سلسلہ تیز بتیز ہوتا گیا، جو سلطنت میں پیدا ہونے والے مواقع سے فیضیاب ہونا اور نئی سرزمین میں اپنے ہنر کی آزمائش کرنا چاہتے تھے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں خاندان میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عادل خان نے شاہ جہان کے لشکر اور دربار تک کیسے رسوخ حاصل کیا، تاہم خاندان کی بڑی بوڑھیاں اب بھی اپنے پوتوں اور نوازیوں کو بتاتی تھیں کہ خان دادا یعنی عادل خان اس چھتی ہوئی ڈیوڈی کے نیچے سے چغتائی یعنی مغل دلہن کا ڈولا لے کر آئے تھے۔ چھوٹی اینٹوں کی یہ اونچی حویلی اختر اور صحن میں کھیلنے والے دوسرے بچوں کے پروردہ بدر الدین خان نے تعمیر کی تھی۔ 19ویں صدی میں سکھوں نے جو مغلوں کے زوال کے ساتھ ایک نئی قوت بن کر اٹھے اور پنجاب پر قابض ہو گئے تھے اور جن کا مرکز چند میل دور امرتسر میں تھا، جستروال کی جاگیر کا بڑا حصہ ہتھیا لیا گیا تھا، لیکن اب بھی اس خاندان کے پاس سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین موجود تھی جس پر گندم، گنے اور کپاس کی فصلیں اگتی تھیں۔ گاؤں سے چند میل دور وہ پرانی 12 دریاں اب بھی شکستہ حالت میں موجود تھیں جو عادل خان یا شاید اس کے بیٹے سلطان خان کے دور میں تعمیر کی گئی تھیں۔ 12 دریوں کے گرد بنائی گئی سیرگاہیں زمانہ ہوا اجڑ چکی تھیں اور عمارتوں کی اشروں سے مرمت نہیں کرائی گئی تھی، لیکن اب بھی گاؤں میں یہی سب سے معتبر خاندان تھا جس کی حویلیوں میں اعلیٰ نسل کے چند گھوڑے ہمیشہ موجود رہتے۔ عادل خان کے بعد نسل در نسل اس کے وارث مغل دربار سے وابستہ رہے، تاہم کا مکمل زوال نے چغتائیوں کا گھر دیکھ لیا۔ مسلم برصغیر کے اخلاقی، عسکری اور سیاسی زوال نے آخرکار مغلوں کے قلعے میں درار ڈال دی جو ان کے اجداد کی فلک آسا بلند ہمتی نے تعمیر کیا تھا اور جسے اب ان کی کم نظری اور سہل کوشی نے ریت کا گھر بنا دیا تھا۔ عالمگیر کے بعد بہادر شاہ ظفر کی علامتی حکمرانی کے خاتمے تک 150 سال کے عرصے میں ان گنت قبیلوں اور خاندانوں نے مسلسل کمزوری دکھائی، مرکزی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان میں پشتون قبائل بھی شامل تھے، لیکن عادل خان کی اولاد آخری وقت تک ان کے ساتھ رہی جن کی رگوں میں اب مغل ننیال کا خون بھی تھا۔ بارہا ایسے مشکل مرحلے آئے جب مغلوں کا ساتھ نبھانے میں خسارے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پنجاب پر ان کا کنٹرول باقی نہ رہا تھا، لیکن ان کا استدلال یہ تھا کہ مغل دربار برصغیر میں مسلم اقتدار کی علامت ہے، لہذا اس سے وفاداری اسلام سے وفاداری کی طرح ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی چھڑی تو بوڑھے بہادر شاہ ظفر سے جستروال کا کوئی رابطہ نہ تھا، لیکن ایک صبح بدر الدین اپنی حویلی سے نکلے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں اپنے پسندیدہ گھوڑے کلیا پر سوار ہو کر جاگیر سے نکلتے دیکھا گیا۔ گاؤں سے باہر کٹی گندم کے ڈھیروں کے درمیان بوڑھے بدر الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ان کی آواز گونجی، چل لوئے کلیا پار۔ معلوم نہیں ان کے ساتھ راوی پار کا رخ کرنے والے شہ سواروں کی تعداد کیا تھی اور وہ کہاں کس مارکے میں کام آئے، لیکن پھر کلیا اور اس کا سوار لوٹ کر گھر نہیں آئے۔ جستروال کی باقی ماندہ جاگیر کا سردار اب بدر الدین خان کا بیٹا بلند خان تھا، جسے اب اس خاندان کو طوفانوں سے بچانا تھا جو 2-2.5 سالوں سے زمانے کے بدلتے تیوروں کا سامنا کرتا آیا تھا۔ صرف 3 سال پہلے پنجاب بھر میں سکھ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اس کڑے زمانے میں بھی عادل خان کے خاندان نے اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا، اگرچہ اس کی قوت کمزور پڑ گئی، زمینیں محدود ہو گئیں اور حالات کا رخ بدل گیا۔ 1857 کے بعد پنجاب میں انگریزی اقتدار مستحکم ہوا تو رفتہ رفتہ مسلمانوں کے لیے محدود مواقع کسی قدر وسعت پیدا ہونے لگی۔ شہروں میں انگریزی طرز کے اسکول کھلنے لگے اور اگرچہ سکھوں اور ہندوؤں کے برعکس جن میں سے اول الذکر اقتدار چھن جانے پر آزردہ تھے اور ثانی الذکر بتدریج معاشی زندگی پر اجارہ داری حاصل کر چکے تھے، یہ مواقع اب بھی کم تر تھے۔ بلند خان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ 1865 میں اس کے سب سے چھوٹے بیٹے عبد الرحمن نے جنم لیا۔ سلیقہ مند بلند خان نے ان سب کو دینی تعلیم کے علاوہ، جس کا خاندان میں ہمیشہ اہتمام کیا جاتا تھا، انگریزی اسکولوں میں بھی تعلیم دلائی۔ اس کا خاندان صدیوں سے سپاہیگیری سے وابستہ تھا، لیکن اب باوقار زندگی کے لیے اعلیٰ تعلیم ہی واحد راستہ تھا۔ بلند خان کے بیٹوں میں سے کوئی دوسرا تو تعلیم سے غیر معمولی شغف پیدا نہ کر سکا، لیکن عبد الرحمن نے جس کی روح میں اپنی جد امجد کی بلند ہمتی کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی اور احتیاط کے جوہر کار فرما تھے، یہ قلعہ سر بلند کرنے کا
کا فیصلہ کیا۔ اس نے 1888 میں امرتسر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور لاہور چلا گیا، جہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج قائم ہوئے۔ ابھی چند ہی برس گزرے تھے۔ انٹرمیڈیٹ کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کرنے کے بعد اس نے 1890 میں اس کالج میں داخلہ لے لیا۔ خاندان کے بڑے بوڑھوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی۔ عبد الرحمن تم طبیب بنو گے؟ وہ کہتے تمہارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن عبد الرحمن اپنے ارادے کا پکا اور دور اندیش تھا۔ وہ ان زمینوں میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا جو کنوؤں سے سینچی جاتی تھیں اور جن میں یافت کا انحصار موسم کی مہربانی پر ہوتا تھا۔ اس نے اپنے اہل خاندان کو بتایا کہ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں دوسروں سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی وجہ سے اسے کنگ ایڈورڈ کالج میں MBBS کی تعلیم کے 5 سالوں کے دوران 7 روپے ماہوار وظیفہ ملے گا۔ کفایت شعار اور سخت جان عبد الرحمن ان 7 روپوں میں سے بھی 3 روپے اپنے گھر بھیج دیتا اور 4 روپے ماہوار میں گزر بسر کرتا۔ مستقبل کے سہانے خوابوں کے سہارے زندگی بسر کرنے کے باوجود اس کا گھر بہن بھائیوں اور ماں باپ سے ملاقات کے لیے بے قرار ہو جاتا تو وہ اتوار کو صبح سویرے جستروال کی طرف روانہ ہو جاتا۔ کئی گھنٹے پیدل چل کر وہ اس گھر میں پہنچتا جہاں کبھی اس کے اجداد حکمرانوں کی زندگی گزارتے تھے اور ان کے استبلوں میں سینکڑوں گھوڑے پالے جاتے تھے۔ 1895 کا سال عبد الرحمن کے لیے کامرانی کا سال تھا۔ اس نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی تھی اور اب وہ ایک شہسوار کی طرح آمادہ سفر تھا۔ پشاور میں جہاں ڈبوگری کے اسپتال میں ہیلتھ آفیسر کے طور پر اس کی پہلی تقرری عمل میں آئی، اگلے 29 سال اس کے لیے ایک کے بعد ایک دوسری کامیابی لے کر آتے رہے۔ محنتی اور منصوبہ ساز آدمی نے فارغ اوقات کے لیے کلینک کھول لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اپنی کلف لگی پگڑی، لمبے شلوار کرتے، گورے چٹے رنگ اور متعین چہرے کے ساتھ وہ ایک باوقار آدمی دکھائی دیتا تھا۔ وہ تول تول کر بولنے اور سوچ سمجھ کر حرکت کرنے والا آدمی تھا۔ اپنے مریضوں کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آتا اور گرد و پیش کے دیہات سے علاج کے لیے آنے والے گھبرائے ہوئے لوگوں کو تسلی و تشفی دیتا۔ اس شہر میں اس نے بڑی نیک نامی اور بہت روپیہ کمایا۔ خاندان کی چھوٹی ہوئی عمارت اور دبدبے کی خلش ہمیشہ اس کے دل میں رہی۔ اسے ہمیشہ یہ احساس رہا کہ وہ ایک معزز خاندان کا فرد ہے۔ اب اس کی شہرت شہر سے نکل کر دور دراز کے قصبات اور پھر وہاں سے افغانستان کے دارالحکومت کابل تک جا پہنچی، جہاں امان اللہ خان 1919 کی دوسری افغان جنگ جیت کر ایک ہیرو کی طرح سریر آئے سلطنت تھا۔ ایک روز ڈاکٹر عبد الرحمن کو امان اللہ خان کا پیغام ملا کہ وہ اس مشہور مولد سے ملاقات کے خواہشمند ہیں۔ جدید تعلیم کا دلدادہ اور نئے رجحانات کا افغان بادشاہ کابل کے بوڑھے طبیبوں کی بجائے پشاور کے ڈاکٹر سے علاج کرانے کا آرزو مند تھا۔ اپنی سیاہ گاڑی میں طور خم کے راستے دن بھر کا طویل سفر طے کر کے ڈاکٹر عبد الرحمن کابل پہنچے اور انہیں بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا۔ جب وہ چند دن کے بعد لوٹ کر آئے تو ان کی گاڑی خشک میووں سے بھری ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے اہل خاندان کو بتایا کہ اب وہ گاہے بگاہے بادشاہ سے ملنے کابل جایا کریں گے۔ امان اللہ خان کو شائستہ اور خوش اتوار آدمی پسند آیا تھا۔ وہ غیر ضروری گفتگو سے گریز کرتا اور جس کا ہر مشورہ قابل عمل محسوس ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے محتاط آدمی نے ڈبوگری میں ایک باغ خریدا۔ اس کا بچپن آزاد فضا میں گزرا تھا۔ اس کے اندر کا دہقان ابھی زندہ تھا۔ وہ پرندوں اور درختوں کے ساتھ ایک خاص مسرت محسوس کرتا تھا۔ اپنی عمر بھر کی کمائی سے اس نے 40 دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ تعمیر کی۔ اپنی کمائی سے وہ آسودہ اور مطمئن تھا۔ حالات نے جو کچھ اس کے خاندان سے چھین لیا تھا وہ سب کچھ اس نے اپنی محنت سے دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ عزت و توقیر، جائیداد، شہرت، اثر و رسوخ، ڈاکٹر عبد الرحمن کے گھر میں اب کیا نہیں تھا۔ لیکن آدمی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کیسے آسودہ رہ سکتا ہے جسے خدا نے تنوع، کشمکش اور آزمائش میں پیدا کیا ہے۔ ایک روز ڈاکٹر عبد الرحمن کی بیوی اسے داغ مفارقت دے گئی اور اسے اپنا گھر اجڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جستروال سے سینکڑوں میل دور پشاور میں یہ اس کا خاندان ہی تو تھا جس سے وہ اپنی شناخت کی تکمیل کرتا تھا۔ خاموش طبع آدمی کو چپ سی لگ گئی اور وہ کھویا کھویا سا دکھائی دینے لگا۔ دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ وہ ایک صحت مند آدمی تھا اور ابھی 50 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ دوسری شادی کیسے کر لے؟ اس کی اولاد لاڈ پیار اور شفقت کی فضا میں پلی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا فضل خان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ کون جانتا تھا کہ ڈبوگری کی حویلی میں آنے والی نئی دلہن اپنی سوتیلی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ کئی سال گزر گئے اور ڈاکٹر عبد الرحمن کی تنہائی گہری ہوتی چلی گئی۔ ان کا بیٹا اب قانون کی تعلیم کے لیے علی گڑھ جانے والا تھا اور بڑی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں۔ کسی نے ڈاکٹر کو ایک معزز لیکن کم آسودہ کے
رضعی خاندان کی حاجرہ بیگم سے شادی کر لینے کا مشورہ دیا اور اسے سمجھایا کہ سوتیلا پن کوئی لازمی بیماریاں نہیں ہوتی۔ تنہا آدمی نے سارے معاملے پر احتیاط سے غور کیا۔ آخرکار حاجرہ ڈبوگری کی حویلی میں دلہن بن کر آ گئی۔ تھوڑے دنوں میں عبد الرحمن نے، جو بر صغیر میں MBBS کی ڈگری پانے والے اولین ڈاکٹروں میں سے ایک تھا، یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ محض قرآن مجید پڑھی ہوئی ایک خاتون کیسی خوش سلیقہ اور سگڑ واقع ہوئی ہے۔ حاجرہ بیگم نے تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو نئے حالات کے سانچے میں ڈال لیا۔ اس نے بس اتنی تعلیم پائی تھی کہ وہ اخبار اور کتاب پڑھ سکتی تھی، لیکن اسے خط لکھنے کے لیے اپنے سوتیلے بیٹے کی مدد درکار ہوتی۔ جہاندیدہ آدمی کو اس بات سے بڑی مسرت ہوئی کہ حاجرہ نے، جس کے ہاں اب ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی، اس کی پہلی اولاد سے اجنبیت کا برتاؤ نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی نئی دلہن کے ساتھ جستروال کا رخ کیا، جہاں اس کے والد بلند خان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس کے بہن بھائی وہاں موجود تھے اور اس نے ان سے ہمیشہ رابطہ استوار رکھا تھا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کو اس بات سے بڑی تسکین ہوئی کہ اس کے اہل خاندان نے حاجرہ بیگم کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک گھل مل جانے والی خاتون تھی، وہ نرمی اور احتیاط کے ساتھ بات کرتی تھی اور لوگ جلد ہی اس کی عزت کرنے لگتے۔ 11 جون 1924 کو ڈبوگری اسپتال کے آفیسر وارڈ میں حاجرہ بیگم کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ خاندان میں ایک عرصے کے بعد جنم لینے والے بچے کی پیدائش کا جشن منایا گیا۔ بڑی بیٹی سلطان کے بعد حاجرہ بیگم کے ہاں پیدا ہونے والے اوپر تلے کئی بچے کم سنی میں انتقال کر گئے تھے۔ تاہم انگریزی لیڈی ڈاکٹر مس ہیٹی نے جب ڈاکٹر عبد الرحمن کو دن کے 2 بجے بیٹے کی پیدائش کی اطلاع دی تو انہیں یہ بھی بتایا کہ نومولود کی صحت بہت اچھی ہے۔ بچے کا نام اختر رکھا گیا۔ خاندان کی روایت کے مطابق اس کے لیے ایک آیا کا انتخاب کیا گیا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن اب 59 سال کے ہو چکے تھے۔ اس عمر میں بیٹے کی پیدائش پر وہ بے حد خوش تھے۔ وہ بچے کی صحت کے لیے متفکر بھی تھے اور ذرا سی گڑبڑ پر اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرتے۔ ان میں ڈبوگری اسپتال میں کام کرنے والی لیڈی ڈاکٹرز بھی شامل تھیں۔